پاکستان جہاں پر پاکستان کے نئے کپتان جو ہونے والے نئے کپتان ہیں عمران خان وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. میرے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے اس جو سوچا تھا پاکستان کا. اب میں الیکشن پہ پہلے آتا ہوں. یہ الیکشن ایک تاریخی الیکشن ہوا پاکستان میں. اس الیکشن کے اندر لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اس الیکشن کے اندر دہشت گردی ہوئی. میں آج خاص طور پہ بلوچستان کے لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کی مشکلات ان کو سامنے کرنی پڑی, جس طرح کی وہاں دہشت گردی ہوئی, اس کے باوجود جس طرح بلوچستان کے لوگ نکلے ہیں, میں آج سارے پاکستان کی طرف سے بلوچستان کے لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں, خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں جو سینز دیکھے ٹی وی کے اوپر, جس طرح بوڑھے معذور گرمی کی انتہا میں نکلے ووٹ دینے کے لیے, اوورسیز پاکستانی جس طرح شرکت کرنے کے لیے, میں ان ساروں کو آج داد اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری جمہوریت کو مضبوط کیا. ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو جمہوری ایوولوشن ہے, ہم اپنی جمہوریت کا جو پروسیس ہے وہ بڑھتے دیکھ رہے ہیں. اور اس ساری چیزوں کے باوجود جو جتنی بھی ہمارے مشکلات آئی, ہمارے اکرام گنڈا پور سوسائڈ بامر سے شہید ہوئے, اس سے پہلے ایک سوسائڈ اٹیک سے ہارون بلوچ شہید ہوئے, اور کتنے اور لوگ مارے گئے. تو اس سب کے باوجود یہ الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوا. اس میں سیکیورٹی فورسز کو میں داد دینا چاہتا ہوں, ان کے بھی اہلکار جان کھو بیٹھے. میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو جدھر ہمیں تقریباً 10 جگہوں کے اوپر ہمیں تھریٹ تھی سوسائڈ اٹیکس کی, میں ان سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس سب چیز کے باوجود ہم یہ الیکشن لڑے, اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم کامیاب ہوئے, مینڈیٹ ملا. اب میں صرف مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں. جو میں اب جدھر آج ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں. دیکھیں, میری جو انسپریشن تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی, اس ریاست کے اندر جس طرح کا انسانیت کا نظام آیا, پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ایک فلاحی ریاست بنی, ایک ریاست نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی. پہلی دفعہ ایک ریاست نے بیواؤں کی, معذوروں کی, یتیموں کی, ایک یہ بھی سٹیج آئی کہ خلیفہ وقت نے کہا کہ اگر کتا بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں گا. میں وہ اس ریاست میری انسپریشن یہ ہے کہ پاکستان اس طرح کا ایک انسانیت کا نظام بنے جدھر ہم اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیں. جو ہماری ریاست بن گئی ہے وہ اس کا الٹا ہے. یہ جانوروں کا نظام, حیوانوں کا نظام کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, کمزور بچارے بھوکے مار رہے ہیں. جس ریاست کے اندر آدھی آبادی تقریباً غربت کی لکیر سے نیچے ہو یا غربت کی لکیر کے اوپر ہو, اس ریاست کے اندر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ بڑا ایک عظیم خواب تھا جو پاکستان کا تھا. تو جو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی, میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا. ہماری ساری پالیسیز بنیں گی اپنے کمزور طبقے کو اٹھانے کے لیے. ہماری پالیسیز بنیں گی کہ ہم نے کس طرح جو ہمارے مزدور ہیں, بیچارے سارا دن محنت کرتے ہیں, پیسہ نہیں بنتا کہ اپنے بچوں کو فیڈ کر لیں. ہمارے جو کسان ہیں, غریب کسان ہیں, جو سارا دن سارا سال محنت کرتے ہیں اور ان کو پیسہ ہی نہیں ملتا وہ ان کے بچوں کو صحیح خوراک دے سکے. ہمارے 45% بچے پاکستان میں, ان کو بیماریاں, سٹنٹڈ گروتھ, نہ وہ پورے قد پہ پہنچ سکتے ہیں, نہ ان کے ذہن گرو کر سکتے ہیں. 45% بچے کو ہم نے یعنی کہ موقع ہی نہیں دیا اس ملک میں آگے جانے کا. 2.5 کروڑ پاکستانی بچہ اسکولوں سے باہر ہے. ملکوں کی آبادی 2.5 کروڑ نہیں ہے جتنے ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اور ہماری خواتین, یعنی دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ ہماری خواتین پریگننسی میں ڈیلیوری کے پوائنٹ پہ مرتی ہیں.
کیونکہ ہم ان کو بنیادی ہیلتھ کیئر نہیں دے سکتے. ہماری دنیا کے اندر ہائیسٹ ریٹ ہے کہ گندا پانی پینے کی بیماریوں سے ہمارے بچے مرتے ہیں کیونکہ ہم صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے. تو میری انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم پورا زور لگائیں اس ملک میں اس نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. ہماری ساری پالیسیز بنے کہ ہم نے اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ انسانوں کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارا سارا ملک اس طرف سوچے. یہ نہ سوچے ایک ملک ایسا نہیں, ایک ملک کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ ان کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں. ملک کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کا غریب طبقہ کیسے رہتا ہے, کمزور طبقہ کیسے رہتا ہے. کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو امیر لوگوں کا اور غریب لوگوں کا سمندر ہو. کوئی ملک آگے ایسے نہیں بڑھتا. ہمارے سامنے مثال ہے چائنا کی. چائنا نے 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو مدینہ کی ریاست, جو ہم سارا مسلمان, ہم دنیا کے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں, وہ پہلی ریاست تھی جدھر جو ایک فلاحی ریاست تھی. اور وہ انہوں نے پرنسپل سیٹ کیے تھے اس ریاست کے, جس میں قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے, قانون کی بالادستی تھی, جس میں انسانیت تھی, جس میں میرٹ تھی, جس میں عدل تھا, یعنی کہ پیسے والوں سے پیسہ لے کے نچلے طبقے کے اوپر خرچ کرتے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے ایک ریاست کو کن پرنسپلز پہ بنایا جو کہ دنیا کی عظیم سویلائزیشن 700 سال تک بنے. ہم نے انہی پرنسپلز کے اوپر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی پاکستان کو ان پرنسپلز پہ لانے کے لیے. میں آج اس موقع پہ چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان یونائٹ ہو. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا جو مخالف ہوا, ہمارے خلاف جنہوں نے ووٹس دی, میرے اوپر ذاتی طور پہ کبھی بھی میرے خیال میں کسی سیاسی لیڈر پہ اس طرح کے پرسنل اٹیکس نہیں ہوئے جو میرے پہ پچھلے 3 سال پہ ہوئے ہیں. میں ساروں کو, یہ سب کو بھول چکا ہوں. یہ سب میرے پیچھے ہیں. یہ میری ذات کی بات نہیں ہے, میرے ملک کی بات ہے. ہمارا جو کوز ہے وہ میری ذات سے بہت بڑا ہے. کوئی انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی, کسی مخالف کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی نہیں کرے گی. ہم قانون کی بالادستی قائم کریں گے. قانون کی بالادستی کا مطلب ہمارا کوئی غلط کرے گا اس کو بھی قانون پکڑے گا. جو مرضی غریب امیر طاقتور کمزور جو اس ملک کے قانون کے خلاف جائے گا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. میں انشاءاللہ آپ کو ثابت یہ کر کے دکھاؤں گا کہ ہم ایسے مضبوط ادارے بنا دیں گے. ہماری جو انسٹیٹیوشن اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنی مضبوط ہوں گی کہ وہ روکیں گی کرپشن. وہ سب سے زیادہ چیک رکھیں گی جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان پہ چیک رکھے گی, عمران خان کے وزیروں پہ رکھے گی. اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی میرے سے, پھر ہوگی میرے وزیروں سے, پھر ہم نیچے جائیں گے. یعنی جو آج اگر پاکستان میں کرپشن نے اس ملک کو کینسر کی طرح کھا رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قانون ہے جو اقتدار میں اور دوسرا قانون ہے جو ان کی ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو مثال سیٹ کر کے دکھائیں گے کہ قانون سب کے لیے ایک برابر ہوگا. آج اگر مغرب ہمارے سے آگے ہے, ان کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا قانون امتیاز نہیں کرتا لوگوں میں, قانون کی بالادستی ہے. جتنا مہذب معاشرہ اتنا ان کی ادارے مضبوط اور ان کا انصاف کا نظام مضبوط. تو یہ ہمارا سب سے بڑا گائیڈنگ پرنسپل ہوگا پاکستان کے اندر کہ ہم انشاءاللہ اس ملک میں قائم کریں گے وہ ادارے جو کہ انشاءاللہ اس ملک کی گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے. جب تک اس ملک کا گورننس سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا یا انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ہمارا جو اس وقت اکنامک چیلنج ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا آج پاکستان اکانومی کا چیلنج فیس کر رہا ہے. ہمارا کبھی بھی تاریخ میں اتنا بڑا فسکل ڈیفیسٹ نہیں تھا. ہمارا کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے ہوئے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں روپیہ اتنا نیچے نہیں گرا ڈالر کے مقابلے میں. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ ایک
ادارے جو فنکشن نہیں کر رہے, ڈسفنکشنل اداروں کی وجہ سے آج ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے. ہم نے پہلے گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ماحول بنانا ہے بزنس کے لیے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم نے ٹھیک کرنی ہے. میرے خیال میں جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ ہمارا اوورسیز پاکستانی, ان کو انشاءاللہ ہم اس ملک میں دعوت دیں گے, ہم ان کو گورننس ٹھیک کر کے موقع دیں گے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں. ہاں, آج تک اگر اوورسیز پاکستانیز نے پاکستان میں اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی, اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کرپشن نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دیے ہیں, اور کرپشن ایک ڈیٹرنٹ ہے. کرپشن کی وجہ سے آتی نہیں ہے انویسٹمنٹ. لوگ دبئی انویسٹ کر لیتے ہیں, ملیشیا چلے جاتے ہیں, پاکستان میں نہیں انویسٹمنٹ آ رہی. جس کا دوسرا پرابلم ہے بے روزگاری. ہمارا دنیا کا سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے, ان کو روزگار چاہیے. جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ہم ان کو کدھر سے نوکریاں ڈھونڈ کے دیں گے. تو آج جدھر پاکستان کھڑا ہے, میں آپ کے سامنے, قوم کے سامنے آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان کو ایسے چلائیں گے جو کبھی پاکستان پہلے نہیں چلایا گیا. وہ گورننس دیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے ایسی گورننس نہیں آئی, اور وہ شروع کریں گے اپنے آپ سے. اپنے آپ کو اداروں کے نیچے لے کے آئیں گے اور سادگی قائم کریں گے. میں یہ جو آج آپ کے سامنے پلیج کر رہا ہوں کہ اب تک جو ہمارے حکمران آتے ہیں وہ پیسہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں, شان و شوکت پہ, بڑے بڑے محلات پہ, ان کے بیرون ملک دوروں میں اپنے اوپر عیاش و عشرت سے رہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز, دیش کی دھڑکن. تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں, آج میں آپ کے سامنے وعدہ آپ سے کرتا ہوں, عوام کے ٹیکس کے پیسے کی میں حفاظت کروں گا. اپنے سارے ہم خرچے کم کریں گے. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس یہ شاہانہ محل, ایک وہ ملک جو کہ جس کی آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے, وہاں کوئی مجھے شرم آئے گی کہ میں جاؤ کے پرائم منسٹر ہاؤس پہ رہوں گا. اتنا بڑا محل کے اندر ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کا کیا کرنا ہے. اس کو ہم کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے. سادگی سے کوئی لیں گے چھوٹی سی جگہ منسٹر انکلیو کے اندر جب پرائم منسٹر رہے گا. ہم سارے گورنر ہاؤسز کو پبلک کے استعمال کے لیے یوز کریں گے. کہیں جس طرح نتھیا گلی کا گورنر ہاؤس اس کو ہوٹل بنا دیں گے تاکہ اس سے انکم آئے پبلک کے لیے, بجائے بادشاہ کی طرح جا کے جو صاحب اقتدار ہے وہ رہیں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ. ہر جگہ جتنے بھی ہل ریزورٹس پہ ریسٹ ہاؤسز ہیں سب کو کمرشلی ہم استعمال کریں گے تاکہ وہ پیسہ بنائیں, ان کے پیسے مقامی لوگوں پہ لگائے جائیں. کہنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ پاکستان میں جو آج تک صاحب اقتدار عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ عیاشیاں کرتے رہے ہیں, یہ انشاءاللہ میرا آج آپ سے وعدہ ہے کہ یہ میں چینج کروں گا. اپنے سے شروع کروں گا, اپنے وزیروں سے شروع کروں گا, پارلیمنٹیرینز کو صحیح کریں گے. سارے جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ساروں کو ہم ایک قوم کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہم نے اس اکنامک کرائسس سے نکلنا ہے. ہمیں کوئی باہر سے ملک آگے بچانے نہیں لگا, ہم نے اپنے ادارے مضبوط کرنے ہیں, ہم نے اپنی مثال سے اپنے خرچے کم کرنے ہیں, اور پھر ہم نے اپنی آمدنی بڑھانی ہے. ہم نے بزنسز کے ساتھ مل کے, ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پالیسیز بنانی ہے تاکہ ویلتھ کریشن ہو. جتنا پیسہ بنے گا اتنا ملک امیر ہوگا, اتنا ہمارا ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا, اتنی ہم نوکریاں دیں گے لوگوں کو, اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے. تو یہ آج پھر میرا یہ جو دوسرا پلیج یہ آپ سے ہے کہ انشاءاللہ ہم ٹیکس کلچر ٹھیک کریں گے. ہم ٹیکس کلچر ایک ایسا بنائیں گے جو عام لوگوں کے لیے یہ پتا چلے گا. لوگ اس لیے ٹیکس دیں گے کہ ان کو پتا چلے گا ان کا ٹیکس ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے, ان کا ٹیکس چوری نہیں ہوگا. اینٹی کرپشن کو ہم مضبوط کریں گے, نیب کو اور مضبوط کریں گے, ایف بی آر جیسے اداروں کو ہم ری اسٹرکچر کریں گے. انشاءاللہ جو
جو ہمارے پسا ہوا طبقہ کسان، ان کے لیے ہم ساری گورنمنٹ مدد کرے گی کہ ایک کسان کسی طرح پیسہ بنائے تاکہ اپنی زمین پہ لگائے، تاکہ پیداوار بڑھے اس ملک کے اوپر. چھوٹی بزنسز کی مدد کریں گے. نوجوانوں کے لیے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے نئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے. مثلا ان کے لیے سکلز ایجوکیشن کریں گے تاکہ ان کو موقع ملے، ہنر سیکھیں، وہ تعلیم حاصل کر کے نوکریاں ملیں ان کو. تو یہ دوسری چیز کہ جو بھی ہمارا پیسہ ہوگا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ جائے گا، انسانوں کے اوپر. انشاءاللہ اپنی جو یوتھ ہے اس کے اوپر ہم خرچ کریں گے. میرا جو اگلی آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا اس وقت فارن پالیسی میں بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کا. اگر کسی ملک کو اس وقت امن کی ضرورت ہے، اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، وہ پاکستان ہے. ہمارا اکنامک کرائسس اس وقت ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نیبرز ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں تاکہ ہم کانسنٹریٹ کریں اپنی نیشن بلڈنگ میں. تو سب سے پہلے تو ہمارا جو نیبر ہے چائنا، اس سے ہم اور مضبوط کریں گے اپنی ریلیشن شپ. چائنا ایک بڑا ہمیں موقع دیتا ہے کہ چائنا جو سی پیک انہوں نے پاکستان میں پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس کو سی پیک کو استعمال کر کے انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لے کے آئیں. دوسرا چائنا سے جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ جو میں بات کہہ بیٹھا ہوں، 70 کروڑ لوگ چائنا نے غربت سے 30 سال میں نکالے ہیں. اور میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ چائنا سے جو پاورٹی لیویشن ہے ہم ٹیم بھیجیں گے کہ کیا کیا انہوں نے سٹیپس لیے کہ کس طرح ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں، کس طرح ہمارا یہ جو لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، ہماری ساری کانسنٹریشن ہوگی کہ ہم نے ان کو کیسے نکالنا ہے یہاں سے. چائنا سے دوسری چیز جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ کرپشن ہے. چائنا نے کرپشن کے اوپر جس طرح جو میجرز لیے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے 4 سالوں کے اندر 400 وزیروں کو پکڑا ہے، انہوں نے ایک مثال سیٹ کی ہے کہ کرائم ڈز ناٹ پے. جب آپ ایک کرپشن کے اوپر سے کرپشن کے اوپر پڑھتے ہیں تو تب کرپشن ایک معاشرے میں نیچے آتی ہے. تو وہ کرپشن کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ چائنا سے سیکھیں گے، ان سے اور اپنے تعلقات مضبوط کریں گے.